السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایم اے وفا آج بات میں عمران ریاض کے متعلق کرنا چاہوں گا، اور یہ بتا دوں کہ عمران ریاض کی دشمنی زیادہ ہے، اور لوگ وزیر اعظم عمران خان کے پیچھے پڑے ہیں، اور جو صحافی ہیں، جو سینئر اینکر ہیں عمران ریاض، لوگ ان کے پیچھے پڑے ہیں، اور بس نہیں چلتا کہ وہ اگر مٹی کے ہوں تو انہیں بگاڑ دیں، مگر میرا اللہ نہیں چاہتا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، انشاءاللہ ملنے کا شوق ہے، اب زندگی نے وفا کی تو ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اور ایک چیز میں بتا دوں کہ عمران کے جتنے بھی دشمن ہیں وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، قطعی طور پہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور مزید ایک جھٹکا اور ان کو لگے گا، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ حق کی بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، اور اتفاق ایسا ہے کہ میں عمران کے علاوہ میں کسی کو سنتا بھی نہیں ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنتا ہوں۔ اب آپ کا سوال یہ ہوا ہے میں کیوں سنتا ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حق کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو صحافی ہیں، جو لوٹے ہیں، جو حکمرانوں کے کہنے پہ چلتے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم یہ زندگی بڑی کم ہے، یہ لائف بڑی کم ہے، اور ایک شخص حق کی بات کر رہا ہوتا ہے تو بس یہ زندگی دائمی ہوتی ہے۔ اب دائمی کیونکہ یہاں پہ نا ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پہ نا قدغن لگ جاتی ہے، اس سے مطلب یہ کہ کمنٹس آنے ہیں کہ یہ غلط کہہ دیا، وہ غلط کہہ دیا۔ میں دائمی سے میری مراد یہ ہے کہ صحافت کی دنیا میں ان کی دائمی زندگی ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی قائم اور دائم رہے گی، یہ کوئی تھا، اس سے مراد یہ ہے۔ میں نے اس لیے بڑی وضاحت اور بلاغت کے ساتھ اس کی وضاحت کر دی۔ اب آ جاتے ہیں ذرا سا رانا ثناء اللہ پہ۔ مجھے کتنی عجیب بات ہے، آپ لوگ پتہ نہیں کیا محسوس کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ اتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے، اتنا بڑا، اس کی مثال وہ ہے کہ مطلب یہ کہ اگر کسی نے تھپڑ مارا اور وہ اس کا جواب نہیں دے سکا تو کہنے لگا اب کیسے مار کے دیکھ، پھر مار دیا، اب کیسے مار، اب کیسے مار، یہ وہ بات ہے۔ اس نے جو باتیں کی کہ کیا کہ اس کو شاید آپ لوگوں کو سب کو یاد ہوگا کہ عمران خان اگر 20 آدمی نکال دے، یہ میں نے پچھلے ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، تو میں مان جاؤں گا، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بغیرتی کہیں گے یا ضلالت کہیں گے، یا مطلب یہ کہ آنکھوں میں گھس کے جھوٹ بولنا کہیں، کیا دیں گے رنگ؟ یہ آپ لوگوں پہ فیصلہ چھوڑا ہے۔ اسلام آباد میں یہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے، اب عمران خان کے پاس تو اس کو اللہ کا سہارا ہے، یہ اس کا یقین اللہ پر ہے، اور ان لوگوں کا یقین شیطان پر ہے۔ یہ سارے جو جتنے بھی ہیں نا، یہ سارے یہ شیطان کا ٹولہ ہیں، یقین کریں آپ، بڑے رسوخ سے بات کر رہا ہوں میں، یہ شیطان کا ٹولہ ہے۔ عمران خان کا یقین اللہ کی ذات بڑا کامل ہے، اور اللہ اسے کامل رکھے، ورنہ ساری دنیا ہنسے گی۔ جب قدم آگے بڑھا دو نا تو پیچھے مڑ کے مت دیکھو تو منزل پا لو گے، اور اگر ذرا بھی لرزش آئی تو منزل نہیں ملے گی۔ تو میری عمران خان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بڑھتے ہی چلے جائیں، اور بہترین تدبیر کر کے فیصلہ اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں، تو اللہ کرم کر دے گا۔ اور یقین کریں یہ بہت چھوٹی بات ہے، اس لیے کہ وہ تو
قطرے کو سمندر کرنے پہ قادر ہے، یہ حکومت کیا ہے؟ اور وہ بھی آپ تو پاکستان کی بقا کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو میرا اللہ کیوں نہیں مدد کرے گا بھائی؟ بغیر کسی حیل و حجت کے آپ جو ہے نا سلسلہ جاری رکھیں، اور اس میں اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ اتنے بڑے بڑے جھوٹ، اور اس کو دیکھو مولانا کو، مجھے یقین کریں کہ یہ 14 جماعتیں، مجھے ان پہ میں کوئی حیران نہیں ہو رہا، نہ مجھے کوئی تعجب ہے، اس لیے کہ یہ جانتے نہیں کہ دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ صرف بس اپنے لگے ہوئے ہیں، مطلب یہ کہ وہ اس میں کہ ہمیں صدارت مل جائے، حکومت مل جائے، اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ ان کو یہ بات میں عمران سے کہوں گا کہ عمران ان لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے، اور اب کیا، اور جب مرتا ہے تو جماعت ہوتی ہے۔ کتنے مطلب کہ تقریباً یہ 15 منٹ کا وقفہ ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اس کو بڑھا کر کسی کو 80 سال کی عمر دے دی، کسی کو 90 سال کی عمر دے دی، لیکن وقت اتنا چھوٹا ہے بس کہ ادھر اذان ہوئی ہے، جماعت کے انتظار ہے، مسجدوں میں جاتے ہیں، کتنے دیر میں اذان ہوتی ہے، سنتیں پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے 15 منٹ، اس کے بعد جماعت ہو جاتی ہے۔ تو ہم پیدا ہوئے، اذان ہوئی، مریں گے تو جماعت ہوگی۔ تو یہ مولانا مطلب یہ فضل الرحمان کیا بیماری ہے بھائی؟ ایک تو جھوٹ بولتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، ذرا سی دیر میں کچھ کہتا ہے، ذرا سی دیر میں کچھ کہتا ہے، ثناء اللہ ذرا سی دیر میں کچھ کہتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اختیار کی بات کروں کہ اس نے کہا، میں سنتا ہوں میں عمران کی ویڈیو، جو سینئر صحافی ہیں، مجھے بس اچھا لگتا ہے، میں بہت کم سنتا ہوں لوگوں کی، میں صرف سیدھی سی بات ہے، منافقت نہیں کرتا، میں انہی کو سنتا ہوں بس۔ تو عمران کے پیچھے، اچھا وزیر اعظم عمران خان کے پیچھے تو ہیں، وہ کہتے بھی ہیں منہ سے، لیکن عمران ریاض کے یہ مطلب یہ کہ غیبانہ اور چھپ کے وار کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے نہ عمران ریاض کو نہ مروا دو اور یا خرید لو۔ اس کو یہ نہیں معلوم کہ کچھ لوگ ایسے ہوں بکاؤ مال نہیں ہوتے، جیسے آپ نے دوسرے صحافیوں کو خریدا ہوا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو ایک مچھلی کا بازار لگا ہوتا ہے، لیکن اب آج جو مطلب یہ کہ اس کو بیان کیا گیا، بجٹ بیان کیا گیا اسمبلی میں، تو سب کو سانپ سونگھ گیا۔ کیوں؟ نہ صحافی لکھ رہے ہیں اور نہ کوئی بول رہا ہے، گونگے ہو گئے ہیں۔ جب اللہ کسی کی بگاڑتا ہے نا تو اس کی مت ماری جاتی ہے بس۔ اور یہ دیکھ لیں کہ شہباز، اللہ اکبر۔ اور مجھے تو میں تو یہ حیران ہوں، بڑے بڑے دانشور پڑھے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان پڑھے ہیں، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ایک ایسا وزیر اعظم جو خود مجرم ہے، اس کا بیٹا مجرم ہے، تو اس کو وزیر اعظم بنایا کس نے؟ یہ کسی نے نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے، بس عمران کی حکومت گرانے کا مقصود یہ نہیں معلوم ہے کہ ایک بات بڑی اچھی بتا دوں گا، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو گر کے کھڑا ہوتا ہے نا، پھر اس سے کوئی گرا نہیں سکتا، وہ سنبھل کے چلتا ہے۔ اور انشاءاللہ اس وقت کا انتظار کریں جب عمران خان برسر اقتدار آئے گا۔ یہاں تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ صرف اخباروں میں بیان، ٹی وی پہ بیان، نیشنل ویڈیو پہ، یہ سب بتاؤں کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں چھچور پن۔ یہ چھچور پن ہے بس۔ اور
بعض اوقات مذاق اور جو زیادہ کوئی چھچورپن دکھاتا ہے نا تو اس کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ایسے ہو جاتا ہے. تو میں اتنی سی بات کروں گا، مطلب یہ کہ اس کو پہلے تو میں ثناء اللہ سے بات کروں گا میں کہ ثناء اللہ کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخون لے. اور جو میں مولوی پہ یہ تنقید کرتا ہوں نا، میں اس کی وجہ ہے. دیکھیں یہ 14 جماعتوں کے جو لوگ ہیں، یہ 14، تو ان کو نا دین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. یہ تقریر کرتے ہیں تو مطلب یہ قرآن کی آیت لکھ کے لے آتے ہیں، پہلے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، پہلے اس کو یاد کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آن ایئر بات کریں تو مطلب وہ آیت رہ جائے. ٹھیک ہے. تو یہ مولوی جو ہے فضل الرحمان، میں بڑے اچھے الفاظوں میں کہہ رہا ہوں، میں ڈیزل نہیں کہوں گا اس لیے کہ یہ میرے منصب کے خلاف ہے. تو یہ پڑھا لکھا تھا، دین کو بھی سمجھتا تھا، مگر اس نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. ان کو سمجھانے کے بجائے وہ خود مطلب اس لائن میں لگا جہاں پہ نوٹ بڑھتے ہوئے. اتنا لو، اتنا کھاؤ. ایک بات بتائیں، میں حدیث بیان کر دوں کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے نا، نہ وہ موٹے ہوں گے اور نہ ان کے پیٹ باہر ہوں گے. جس کو اللہ کی فکر ہوگی نا تو وہ کمزور ہوگا. یا تو گردن ہی نہیں گھومتی تو دین کیا بیان کرو گے. اور کیا کہتے ہیں لوگ، دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، اگر رہبر اچھا ہو نا تو منزل بڑی آسانی سے مل جاتی ہے. اور جب رہبری ٹوپی ہو کہ چوزا تو مل گیا، پوے کی ضرورت ہے، تو پھر کیا ہوگا. آج جو کچھ میں اگلی انشاءاللہ ویڈیو میں بات کروں گا کہ جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے، تو سب سے زیادہ اس کی چرچا کرنے کے لیے کون ہونا چاہیے تھا؟ پاکستان. مگر یہاں کیا ہوا؟ سب سے پہلے عمران خان نے، اس کے بعد صدر علوی نے اس کا مذمت کی ہے. اور اچھا اس کی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ کہ وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا نا، اس کا بزنس چل رہا ہے انڈیا سے، تو کیسے وہ بیان دے دے گا. ٹھیک ہے. اس نے اپنے بھائی کو بھی کہا کہ ذرا سے احتیاط کرنا، انڈیا سے پنگا نہیں لینا. اس کو دین کی اس لیے کہ دین کا ان سے تعلق ہی نہیں ہے کوئی. اگر دین کی ذرا سی بھی ان کو تڑپ ہوتی، ذرا سی بھی کسک ہوتی، تو آپ یقین کریں کہ جیسے انہوں نے حرکت کی تھی تو اسی ٹائم پر ان کو بیان دینا چاہیے تھا. پہلے عمران خان نے، اس کے بعد 2 دن کے بعد انہوں نے بیان دیا. پھر اس نے بھی کہا کہ بہتی ندیوں سے ہاتھ دھو لو. بلاول اس نے بھی بیان دے دیا. اور دوسرے ملکوں نے کیا کیا کہ اب ان کی مطلب جتنی پروڈکٹ تھی اس لینے سے انکار کر دیا، بینڈ لگا دیا. یہ کس کا پہلے حق تھا؟ پاکستان کا. اسلامی جمہوریہ پاکستان. سعودی عرب نے بائیکاٹ کیا، اس نے کیا، اس نے کیا. خیر اس پہ بعدیں بات ہوگی. میں صرف عمران ریاض سے کہوں گا کہ آنکھیں کھول کے چلیں. اس لیے کہ دوست جو ہوتا ہے نا، آدمی اس سے بے خبر ہوتا ہے اور دشمن سے باخبر ہوتا ہے. تو جب دشمنی دوست بن جائیں تو مشکل ہوتی ہے. پہلے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، اور پھر، اور یہ میرا یقین ہے کہ عمران کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ لاکھ اس کے گھر پہ پتھراؤ کریں، گولیاں چلائیں، اس کی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ عمران ریاض کا بھی یقین اللہ پر ہے کہ وہ ایک رات ہے جو قبر میں، تو وہ باہر کسی نے نہیں دیکھی. ایک بات. دوسری بات یہ
یہ موت اور زندگی اللہ نے اپنے اختیار میں کی ہے، اور جب جس کی موت نہیں ہوتی نا اور اس کو زندگی ہے اس کی، آپ یقین کریں کہ موت اس کی حفاظت کرتی، اس لیے کہ اس کی موت ہے ہی نہیں۔ اور ایسے لوگ ان کا انجام کا خیال کریں بس۔ یہ اتنی، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو کہ اتنی بھیانک ان کے ساتھ ان کا انجام ہونے والا ہے کہ جو اس کا یہ تصور نہیں کر سکتے۔ جو یہودی لابی کے اشاروں پہ چلے گا نا، اللہ اس کا کیسے ساتھ دے گا؟ وہ تو ایک ذرے کو آفتاب بنا سکتا ہے اور قادر ہے۔ تو اور دوسری ایک بات اور بتاؤں میں، عمران خان جتنے جلد سے جلوس لوگوں سے مل رہے ہیں، وزیر اعظم، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، تم کوشش کرو صلہ میں دوں گا، اس لیے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ مولانا ہوں یا شہباز ہوں یا وہ حمزہ نواز ہوں، یقین کریں نہ صحافی کا اور نہ وزیر اعظم عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں بڑی دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں بڑی عجیب بات ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں عمران ریاض کو دیکھتا ہوں، اور ان کا موبائل نمبر میرے پاس نہیں، میں ورنہ میں ان سے موبائل پہ بات کرتا یا وائس پہ بات کرتا، جیسا بھی کچھ تھا۔ جس طرح سے آپ لے کے چل رہے ہیں اور ایک ایک بات اس قوم کو بتا رہے ہیں، پاکستانی کو بتا رہے ہیں، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی گرم دھوپ نہ لگے، اور میرا اللہ آپ کی ہر جگہ مدد فرمائے، اور ہم فرمائے گا اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، اور آپ کو کسی بھی محاذ پر ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ یہ میری دعا ہے اللہ سے۔ جس طرح سے بے باکی سے آپ لکھتے ہیں، بولتے ہیں، ویڈیو وائرل کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو پہ آپ سے بات ہوگی۔ قوسین اسلامک کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جھوٹوں کا منہ کالا ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھ سکیں۔ اور میں ایک بات عمران خان کو کہوں گا، وزیر اعظم عمران خان اور شیخ رشید، آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوں، بالکل پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے، اور آزمائش نیک لوگوں پر آتی ہے، ان جیسوں مولویوں پہ نہیں آتی۔ کتنی عجیب بات ہے۔ دیکھیں ایک بات بتاؤں آپ کو، میں چلنے میں پریشانی، بیٹھنے میں پریشانی، بڑا چوڑا صوفہ چاہیے نا، اور کھانے میں پریشانی، اگر پانی مانگنا ہے تو گلاس کو اگر ایسے منہ کر کے مانگنا ہے تو گردن ٹیڑھی کرنے کے بجائے پورے خود ٹیڑھے ہوں گے۔ یہ جو گوشت ہے نا، قبر کے اندر انہیں کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ آخرت کی سوچو۔ میں بار بار اس کو یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھو تم، مطلب یہ کہ سربراہ ہو اس 12-14 جو بھی جماعتیں ہیں، یہ بار بار میں کیا کہتے ہیں نا، میرے خیال 3 میرے ویڈیو، یہ چوتھا ویڈیو میرا وائرل ہو رہا ہے کہ میں نے تقریباً کئی اشاروں میں اور کہیں 2 باتوں میں بات کی ہے کہ اس مولوی پہ بہت ذمہ داری ہے کہ یہ سمجھائے، اور سمجھانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تم بدماشی ہو تو میں سیاست داں ہوں تو میں بات کروں گا، نہیں، پیار سے سمجھاؤ، اور اس کے باوجود اگر نہ سمجھ میں آئے تو وہ اللہ کی مرضی،
ٹھیک ہے، لیکن تم اپنا فرض ادا کرو. تم کیا مطلب یہ کہ اور آپ یقین کریں اگر ان کا کھانا پینا دیکھیں نا، آپ حیران ہو جائیں گے. آپ حیران ہو جائیں گے جس انداز سے یہ ٹوٹ پڑتے ہیں نا کھانے پہ، سارے کے سارے. بہت قریب سے دیکھا ہے انہیں. میں کون ہوں، کیا ہوں، یہ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو دوسرے راہ میں بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.